السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ مسلک اہل حدیث جو ہے یہ خود بھی عقیدے کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہے اور یہ یکسو نہیں ہے۔ کم از کم 3 شرک ان کے اندر بالکل واضح طور پر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی ان کے عقیدے کی خرابی یہ ہے، جس طرح ان کے بانی یہاں برصغیر کے اندر میاں نذیر فتاوی نظریہ کے اندر لکھتے ہیں، گویا بریلویوں کو جواب دیتے ہیں کہ تم نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کہ جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اس کو میں سنتا ہوں۔ اور دوسری روایت جھوٹی انہوں نے یہ بیان کی اپنے اس عقیدے کی سپورٹ میں کہ جب دور سے کوئی پڑھا جاتا ہے تو فرشتے لے کے آ جاتے ہیں میرے پاس یہاں مدینے والی قبر میں۔ حالانکہ یہ دونوں منکر روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، قرآن کا انکار ہے، صحیح حدیث کا انکار ہے۔ اللہ کی کتاب تو کہتی ہے کہ تمام معاملات اللہ کی طرف پیش ہوتے ہیں، ہمارے روزے کے اعمال ہوں، عمرے کے اعمال ہوں، صلات ہو، یا جو بھی ہمارا عمل ہوتا ہے، کوئی نیک کام ہو، حتیٰ کہ جو اللہم صلی علی محمد ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے، ایک دعا ہے، بلکہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے اور شرک کا سب سے بڑا رد ہے اس کے اندر۔ پچھلی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو یہ آخری قوم ہے، اس کو یہ احساس دلایا کہ جب اپنے نبی کے لیے دعائیں مانگو گے تو تھوڑا سا تو محسوس ہوگا تمہیں کہ نبی اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ ہم ان کو نہیں پکارتے ہیں داتائی مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے، بلکہ اپنے مالک کو، اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ دعا فرشتے لکھتے ہیں اور اللہ تو ویسے بھی سن رہا ہوتا ہے، تو فرشتے ہمارے اعمال کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، صائم ہوتا ہوں، کیونکہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، صائم ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، انبیاء کے اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، خود نبی علیہ السلام کے اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سب انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، حسر کا یہ صیغہ ہے کہ بس صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا، صرف میری بندگی کریں گے، میری فرما برداری کریں گے، میرے آگے جھکیں گے، کسی اور کے آگے نہیں۔ تو اس طریقے سے بتا دیا کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، خود نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات ان کے لیے نہیں بنی ہے، یہ جو ایک مشرکانہ عقیدہ اور کافرانہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے رسول اللہ کے لیے بنی ہے، اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ پر الزام کہ اگر محمد تجھے نہ پیدا کرتا، میں جہانوں کو پیدا نہ کرتا، میں آدم کو پیدا نہ کرتا۔ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ شرک دو جو ہیں وہ اہل حدیثوں کے اندر، سلفیوں کے اندر بالکل موجود ہیں۔ یہاں سعودی حنبلی جو ہیں، ان کے بھی جو عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب تھے اس سے پہلے، انہوں نے حج و عمرہ کا ایک جو ہے وہ کتابچہ جو پورے حاجیوں کے اندر، عمرہ والوں کے اندر مفت تقسیم کیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ چھپتا ہے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ مشرکانہ عقیدہ دے دیا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو میری روح واپس آ جاتی ہے اور میں اس کو خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی زیادہ عقیدے کی خرابی ہے جو ان سارے مسالک کے اندر پائی جاتی ہے، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں کے اندر، سب کے اندر یہ مشترکہ ہے۔ پھر تیسرا شرک ان کے اندر، اہل حدیثوں کے اندر، یہ ہے کہ یہ تعویذ گنڈے کے بھی قائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تعویذ گنڈے کو شرک قرار دیا ہے، یہ چیز اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل اٹھا دیتی ہے۔ تو ان کے بہت ہی چند، یعنی 5% بھی علماء ان کے نہیں ہیں ایسے جو اس کو شرک قرار دیتے ہوں، اور جو تھوڑے سے علماء اس کو شرک قرار دیتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو اپنا مشاہیر، اپنا کابری مانتے ہیں جو شرک پھیلا کے گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے بندوں، پھر اجرت کے بھی یہ قائل ہیں، سارے مسالک اجرت کے قائل ہیں، دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسوں میں جو تعلیم دیتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں، شرک بھی پھیلاتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں۔ حالانکہ ایمان خالص بھی اگر کوئی پھیلائے گا اور پیسے لے گا تو تب بھی جائز نہیں ہے۔
تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، شرک اس امت کی رگوں کا خون بن گیا ہے. کوئی مسئلہ کا جیسا نہیں جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہیں، کوئی نہیں ہے. بریلوی ہوں کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، نبی علیہ السلام کی وجہ سے دنیا بنی ہے. دم دم پڑھو حضرت بھی ہے موجود. اہل کیا نام ہے یہ جو دیوبندی ہیں، عقائد علماء دیوبند اٹھائیے، سب بڑے بڑے ان کے اکابرین کے فتوے ہیں، ان کے مدرسوں کی سٹیمپیں لگی ہوئی ہیں، اور سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو پوری ہوتی ہے. بلکہ یہ تو یہاں تک آگے بڑھے کہ وہ قبر کا وہ حصہ، وہ مٹی جو نبی علیہ السلام کے جسم سے مس کر رہی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے ان بے ایمانوں کا. اس سے زیادہ توہین شاید ہی کسی انسان نے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہو. سارے اسی کے قائل ہیں. تقی عثمانی ہو، طارق جمیل ہو، خادم حسین رضوی ہو، علامہ طاہر القادری ہو، سارے کے سارے، فضل الرحمان ہو، سب اس شرک میں ملوث ہیں. اس پر ایکا ہے ان کا. اور یہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے، یہ جن کے اہل حدیثوں کی سیاست کے اندر، اس مشرکانہ نظام کے اندر، چاہے حافظ سعید ہو اور ان کا یہ دوسرا جو سینیٹر ہے احمد میر یا اس طرح کا کوئی ان کا نام ہے پتہ نہیں، وہ بھی سارے اس میں اس مشرکانہ نظام میں بھی شامل ہو گئے ہیں، اس میں چھلانگ لگاتے ہیں. اور ابھی لشکر طیبہ والے بھی اس میں کود پڑے ہیں اس مشرکانہ نظام کے اندر. تو یہ سب کے اندر شرک مشترک ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.